الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار. وعزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا ابتدائیہ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حروف مقطعات ہیں الف لام میم، پھر ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ابتدائی سورہ مبارک ہے اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے کسی شے کی بلندی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی جو بلندی ہے، یعنی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے سب سے اوپر اور بلند، اسی طرح سورہ بقرہ جو ہے قرآن کریم کی بلندی ہے۔ اور ابتداً ہی اللہ جل شانہ نے جو حصہ ارشاد فرمایا، جہاں قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جامع و اکمل کتاب ہے، الکتاب، جس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کمی بیشی کی۔ پھر اس سے متصل جو ابتدائی آیات ہیں، ان میں اللہ کریم نے جہاں متقین کا ارشاد فرمایا ہے، وہاں متقین کی خصوصیات بھی جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور وہ خصوصیات جسے نصیب ہوں، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، یہ انعام ارشاد فرمایا ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ تو حروف مقطعات ابتداً ارشاد فرمائے گئے ہیں، باقی قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی اسی طرح حروف مقطعات ہیں۔ اس پر علماء کرام نے بے شمار بحث فرمائی ہے، اور بعض ایسے ہستیاں بھی گزری ہیں جنہوں نے ان کے اسرار و رموز پر بھی بحث فرمائی ہے، لیکن تمام جو گفتگو ہے، تمام تحقیق ہے، اسے دیکھیں، ایک بات جو بڑی واضح بیان فرمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کلی طور پر اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ کریم جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جانے۔ ہمیں ان قرآن کریم کا حصہ بیان فرمایا گیا ہے، ان کی تلاوت کے لیے بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے معنی و مفاہیم ارشاد نہیں فرمائے گئے۔ تو متشابہات ہے، تو متشابہات میں بڑی سادہ سی بات کہ جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جو حصہ آپ نے سمجھا ارشاد فرمایا، بات کافی ہے۔ اس سے آگے زائد یا اس سے پیچھے کچھ حصہ کم سوچنا، یہ پھر اپنی ذات کی مداخلت ہے، جو بندے مومن کی شان نہیں ہے۔ جسے ایمان نصیب ہو، بحیثیت مسلمان غیر مشروط اطاعت کا نام ہے۔ اسی لیے دینی احکامات پر فضول بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھنے کے لیے کسی بات کو اختیار کرتے ہوئے کہ اس میں کمی بیشی نہ رہ جائے، تو وہ سمجھنا اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ حکم جو ہے یہ ایسا کیوں ہے، نماز ہے تو نماز کیوں کہی گئی ہے، ایسے پڑھنی ہے تو کیوں ایسے پڑھنی ہے، قرآن کریم میں نماز سے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا ہے اس میں یہ طریقہ بیان فرمایا گیا ہے، نہیں بیان فرمایا گا۔ تو جب متشابہات پر بندہ بحث ذاتی حیثیت میں کرتا ہے تو یقیناً خطا کھاتا ہے۔ تو وہ جو بنیاد نور ایمان سے نصیب ہوتی ہے، وہ استحکام عطا فرماتی ہے کہ بندہ متزلزل نہ ہو۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعین ہی اس پر ایمان لاتا۔
اسی لیے جب فقہ میں بحث کرتے ہیں تو کلمہ شہادت کے ساتھ بچوں کی ترغیب میں علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت جو بنیاد ہے ایمان، اس سے متعلق جب بچے کو آپ سکھائیں سمجھائیں تو ساتھ یہ ضرور اسے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کے والد محترم کا نام نامی، مکہ مکرمہ کا ذکر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی ہجرت تک بیان کرے تاکہ کہیں کسی درجے کا کوئی شائبہ بھی نہ رہے کہ وحدہ لا شریک کیوں مانتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرمائی، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا حکم فرمایا، یہ عقدہ آپ نے ہمارے لیے کھولا ہٹایا، تم مانتے ہیں۔ جب اس ایک حصے پر آپ مضبوط ہو جائیں گے تو کہیں کوئی متزلزل کیفیت نہیں ہوگی اور نہ کسی کے اعتراض کے جھکڑ یا ہوا میں کوئی ہلے گا، مضبوط قدموں سے کھڑا ہوگا۔ آج جب قرآن کریم پر بحث کی جاتی ہے تو عربی کی مہارت سے بحث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی زبان کی مہارت سے بحث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نزول قرآن مادری زبان تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا درس روبرو عطا فرمایا۔ ہر جگہ ہر موقع پر ایک ہی بات عرض کی گئی کہ اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جن کی مادری زبان ہے انہوں نے بھی اس میں دخل نہیں دیا کہ ہماری سمجھ یہ کہتی، لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے، ہماری تو چونکہ عربی زبان اب مادری زبان نہیں رہی، کمزور نالائق لوگ ہیں، وہ محنت مجاہدہ بھی نہیں کہ یہ باریکیاں سمجھی جا سکیں، وگرنہ باریکی زبان کی سمجھ آئے تو پھر کلام کا ایک اپنا مزہ ہے، سمجھنے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، سمجھانے کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم توفیق دے کہ یہ باریکیاں سمجھیں، لیکن جب دعوت اسلام کفار اور مشرکین کو دی گئی تو بے شمار مثالیں ایسے ملتی ہیں کہ لوگ کہہ اٹھے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو نہیں سکتا، اتنی باریکی وہ کلام کی جانتے تھے کہ جو کافر ہے ابھی دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوا لیکن کلام ذاتی کو سماعت کیا، نصیب ہوا قرآن کریم سننا، تو یہ بات کہہ اٹھے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ یہ کسی انسان کا ہو نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ جو دعوی ایمانی سے پہلے ابتدا میں کلام ذاتی کا اقرار کر کے ایمان لائے، اس درجے کی وہ مہارت رکھتے ہیں زبان میں، اس درجے کے وہ اہل زبان ہیں، انہوں نے کبھی نہیں ترجمے اپنی مرضی اور خواہشات سے کی۔ لیکن آج اگر کسی زوم میں کوئی بات یہ کہتا ہے کہ اس عربی کے جو حصے ہیں یا یہ جو معنی ہیں یہ یہ اوزان ہیں تو کہتا رہے، اس لیے کہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ متشابہات بھی ہیں اور محکم جو ہیں احکامات بھی ہیں، محکم جو ہے آیات بھی ہیں، اور قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے کہ بعض آیات سے جو اللہ کریم نازل فرماتے ہیں کسی کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی کی ابتلا بڑھ جاتی ہے، وہ اس پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے بدبختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش برستی ہے تو ہر سو برس رہی ہوتی ہے، تو کہیں رویدگی پیدا ہوتی ہے، کہیں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو رویدگی پیدا ہوئی اس کا سبب کیا ہے یہ سوچئے گا، اور جہاں سے تعفن اٹھنا شروع ہو گیا وہاں کا سبب کیا؟ تو سمجھ آئی کہ اس کا انحصار زمین کے حال پر ہے کہ وہاں صورت کیا ہے۔ اسی طرح جب احکامات دین پر کوئی ذاتی خواہشات کا نفاذ چاہتا ہے تو اس نے اتنا دل کی زمین پر گند جمع کر رکھا ہے کہ وہاں سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ تو حدود و قیود سادہ سی بات وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، یہ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرما آپ کا یہ مقام
اور آپ ہی کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدود و قیود جو ہے مخلوق کو اس سے آشنا فرمانا۔ تو حروف مقطعات ہیں، لیکن اس کے معنی و مفاہیم نہ بھی جانتے ہوں تو یہ کلام ذاتی ہے۔ جیسے سارا قرآن کریم بابرکت ہے، اسی طرح ان کی بھی برکات ہیں، اور مفسرین کرام اس پر بحث کرتے ہوئے بعض مشاہدات کے حوالے سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان حروف میں برکات اور زیادہ رب کائنات نے رکھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیا کریم پورے استحکام کے ساتھ ہے، واضح ہے، اور کبھی اس میں کوئی جھول نہ پائی جائے گی۔ جس آیا کریمہ کو دیکھ لیں اس میں باریک بینی کے پہلو آپ جمع تفریق اور اعداد کے حساب سے بھی بحث کرتے جائیں گے، کہیں جھول نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ جامع و اکمل ہے، اس لیے کہ یہ کلام ذاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ابتداً یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب، الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب، الکتاب، کتاب کہلانے کا حق یہاں ہے، اس لیے کہ جہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ عین درست ہے، عین عدل ہے، عین محتاج کی ضرورت پوری فرماتا ہے، اس کی احتیاج پوری فرماتا ہے، عین شان ربوبیت کا حق ادا فرماتا ہے کلام ذاتی۔ اس لیے کہ جب مخلوق کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور جو رب کائنات رہنمائی عطا فرما رہا ہے، جب اس کی ذات کی نسبت رہنمائی آتی ہے تو پھر وہ کس درجے کی اعتدال پر ہوگی، کس درجے کی جامع ہوگی، کس درجے کی اکمل ہوگی۔ اسے بات اس نسبت سے لی جائے کہ مخلوق کی رہنمائی ہے تب بھی بات جامع ہے، اور اس نسبت سے لی جائے کہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے تو اس جگہ بھی اس میں کسی درجے کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ہر پہلو اس کا جامع ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اور کوئی شبہ اس میں نہیں ہے۔ انسانی حیات کے تغیرات اسے آپ آج نہیں، تاریخ انسانی سے اٹھا کر دیکھیں تو بنی نوع انسان نے بے شمار اوقات ترقی و تنزلی کے سفر طے کیے ہیں۔ اس ترقی و تنزلی کے سفر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو سے ترقی ہوئی ہو، مختلف پہلو ہیں جن میں ترقی جو ہے انسانیت نے دیکھی ہے، اور جب جب ظاہری حصوں میں جتنی ترقی اس نے دیکھی ہے اس کے مطابق شہادت اس کے معاشروں سے ملتی ہے۔ اسی لیے آج جب آپ کھنڈرات دیکھتے ہیں، کھودتے ہیں، تو وہاں پر وہ نشانیاں میسر آتی ہیں کہ اس زمانے میں کس شے میں انسان نے ترقی کی تھی۔ آج کی ترقی جو ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے، یہ جو مادی ترقی ہے آج کی، اس کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج ہی انسانیت نے ظاہری پہلوؤں میں ترقی جو ہے وہ حاصل کی ہے، اس سے پہلے نہیں، پہلے بھی کی ہے۔ اس ساری مادی ترقی کے باوجود ابھی تک کتنی ہی پہلو ایسے اجاگر ہوتے ہیں جنہیں یہ ساری ٹیکنالوجی سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، لیکن وہ ساری ترتیب ہم سے پہلے انسان نہیں دی ہوتی۔ کتنے کھنڈرات ہیں جنہیں آج تک سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتنے پہلو تحریر اور کتنے انداز ہیں اس کے بیان کے، تو آج تک سمجھنے سے قاصر۔ کیوں؟ کہ ہر وقت کی ایک اپنا انداز رہا ہے۔ جیسے ایک گھر میں ایک اولاد میں استعداد کا فرق ہوتا ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، بہن بھائی ہیں، لیکن ان کی استعداد کا فرق ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جسے ہم بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کل انسانیت کو ایک گھر میں دیکھیں گے تو مختلف ادوار میں مختلف پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، تو مختلف پہلوؤں سے انسان نے ترقی کی۔
قرآن کریم نے جہاں جو ارشاد فرمایا ہے، آج کی یہ جو ظاہری ترقی ہے 15 صدیاں پہلے اس درجے کی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں جو جو حصے بیان فرمائے گئے اسے آپ سائنس میں دیکھیں، میڈیکل سائنس میں دیکھیں، آج کی جدید تحقیق میں دیکھیں، یہ سارے حصے اس وقت اس درجے کے، اس کمال میں موجود نہیں تھی۔ لیکن بھلے بات انسانی وجود کی ہو یا اس جو نظم حیات ہمارے گرد و پیش ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں سے متعلق کوئی بات ہو، ستاروں سیاروں کے متعلق کوئی بات ہو، سورج اور چاند سے متعلق کوئی بات ہو، جوں جوں انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا گیا وہ اپنی رائے قائم کرتا گیا۔ جہاں رائے قرآن کریم سے ٹکرائی، اس رائے کی مجبوری بنی کہ کچھ وقت کے بعد پھر اسے یہ کہنا پڑا کہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ سچ تھا، ہماری تحقیق اس تک ہی پہنچ پائی ہے۔ سارے اعتراضات کے باوجود، ساری تحقیقی دوری کے باوجود، یہ مجبوری ہے اس ساری جدت کی بھی کہ پھر اسے قرآن کریم کی آیات کو ماننا پڑتا۔ اسے آپ اس نظام شمسی سے متعلق دیکھیں، اسے آپ انسان کی افزائش سے متعلق دیکھیں۔ پھر ایک اور پہلو ہے، ہم تو خطا کار اور گناہگار انسان ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ شرف نصیب ہوتا ہے بندے کو کہ شرف ہم کلامی اسے نصیب ہو رہی ہے۔ پھر اس کے پڑھنے میں کوئی عبارت ایسی نہیں ہے، بھلے عربی ہی کی عبادت کہیں اٹھا لینا، کہ جس کا مقام یہ ہو کہ وہ قرآن و حدیث کی طرح کہ جب پڑھیں اس میں چاشنی ہو، جتنا پڑھیں اور پڑھنے کو دل چاہے۔ یہ پھر شرف قرآن کریم کی طرف آتا ہے اور پھر اس جیسا اور کوئی کلام نہیں۔ تو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ہر بات ہر پہلو مربوط ہے۔ پھر یہ 14 صدیاں جو شہادت دے رہی ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے جو اصول بیان فرمایا، اب میں نے عرض کیا اپنی نالائقی کی نشاندہی کی کہ ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے وہ زندگی کی حقیقت بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ دنیا یعنی یہ جو قریب ہے، آخرت یعنی جو بعید ہے، جو باہر ہے، اس دنیا اور آخرت کی حقائق جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ اب اس کے پڑھنے میں ایمان کا وہ درجہ نصیب ہو کہ یہ جو حروف ہیں ان سے پھر اس کے جو اسرار ہیں وہاں تک نظر پہنچتی چلی جائے، پھر اللہ کریم کی عطا ہے۔ اور وہ خلوص جو طلب صادق کے لیے درکار ہے، وہ جستجو ایک ایسا حصہ ہے جس میں کبھی آخر نہیں آ سکتا، لیکن زندگی تمام ہو سکتی ہے بھلے ہزاروں سال۔ اللہ کریم یہ حق کی جو جستجو ہے یہ عطا فرمائے۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو اسے وصف بنیادی حصہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کے ماننے والے کو، اس کے پڑھنے والے کو، کیونکہ قرآن کریم جب دعوت حق دیتا ہے تو یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کی ہدایت سے متعلق بیان فرماتا ہے تو فرماتا ہے الناس، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب۔ لیکن جب بات ہدایت کی آتی ہے تو پھر ہدایت کے لیے وہ صرف جو ایمان کیا ہے وہ لازم ہے۔ ہدایت تبھی حاصل کر پائے گا جب صاحب ایمان ہوگا، یہ دروازہ کھلے گا ہی تب۔ ہدی للمتقین، اب متقی پرہیزگار، نیک، ورع تقوی، صالح۔ قرآن کریم کی ابتدا متقین کی رہنمائی ارشاد فرما رہی ہے، تو
تو سمجھ آئی کہ یہ راہ جس کی ابتدا یعنی پہلا قدم ہی جسے نصیب ہو اسے قرآن کریم متقین میں سے بیان فرما رہا ہے۔ جیسے اللہ ولی الذین آمنوا، اسی طرح جو صاحب ایمان ہے اللہ کا دوست ہے، اسی طرح جسے قرآن کریم کلام ذاتی کر کے پڑھنا نصیب ہو رہا ہے اس کی ابتدا ہی وہ ہے جو پرہیزگاروں کی ہے۔ تو پرہیزگاری کی بات آئے، ولایت کی بات آئے، اس کے درجوں کی بات آئے، اس کے مقامات دوائر کی بات آئے، وہ اور گفتگو ہے، لیکن یہ ایسی خوش بختی ہے کہ ابتداً ہی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بات رہنمائی کی آتی ہے تو جس کی رہنمائی کی جا رہی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ وہ مطابقت ہوگی تو پھر بات متقی کی آئے گی، بات پرہیزگاری کی آئے گی، بات تقوی کی آئے گی، اور مراد تقوی سے وہ تعلق ہے کہ اللہ کریم کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، یہ احساس ہر جگہ ہر لمحے ہمارے اندر سلامت رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بات سوچ میں آئے تو یہ خیال مضبوط ہو کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اپنے اللہ کے روبرو سوچ رہا ہوں۔ بات عمل کی آئے تو یہ درجہ ایمان کا نصیب ہو کہ میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں اپنے اللہ کے روبرو کر رہا ہوں، وہ شاہد ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی جواب دہی۔ قوت وجود کا کوئی پہلو تصرف میں آئے تو سمجھ آئے میرا نہیں ہے، یہ قوت، یہ طاقت، یہ وجود جس کی دی ہوئی ہے اس کے حضور اس کا جواب دینا ہے کہ تیرے دی ہوئی شے کا استعمال میں نے کیسے کیا، آیا تیرے حکم کے مطابق کیا یا خواہشات ذاتی پر کیا۔ تو کیا خوبصورت زندگی ہے متقی کی کہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ میت باری تعالیٰ سے اس کی زندگی منور ہو جاتی ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام ذکر اذکار کی محنت کراتے ہیں، ہمیں لطائف اور مراقبات جو سکھاتے ہیں، پھر اس کی محنت اس کی پختہ ہونے کے سبب کے طور پر ہم اختیار کرتے ہیں، ہمیں تربیت دی جاتی ہے، گو کہ ہمارے محنت اور مجاہدات جو ہیں وہ مجاہدہ کہلانے کے شاید لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ مجاہدہ وہ عمل ہے جس میں قوت صرف ہوتی ہے، جس میں خواہشات جو ہیں وہ رد ہوتی ہیں، جس میں وجودی جو طلب ہوتی ہے وہ رد ہوتی ہے، اور اللہ کریم کی محبت جو ہے اس درجے کی غالب ہوتی ہے کہ وہ بے آرامی میں بھی سکھ ہوتا ہے، اور وہ عبادت کا جو شوق ہے کہ اس اٹھنے بیٹھنے میں جو وجود کی تکلیف ہے یا تھکاوٹ ہے اس میں بھی راحت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بندے اور مالک کے مابین ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہے، کتنا گہرا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں کتنی برکت ہے، وگرنہ مساجد میں زندگی بسر کرتے ہوئے لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں بڑی بڑی ہستیوں کے پاس پہنچتے ہیں اور دنیا کے طالب ہوتے ہیں، جاتے ہوئے بھی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، آتے ہوئے بھی دنیا دنیا کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ تجربے میں آتا ہے، آپ خود اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ذات کو ٹٹولیں، اپنے گرد و پیش دیکھیں، بے شمار پہلو سامنے آتے چلے جائیں، لیکن وجوز اس کے کہ ہم کسی کو دیکھیں لازم ہے ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، کیونکہ یہیں سے فرصت نہیں مل پائے، ہم نے کسی کا حساب نہیں دینا، ہم نے اپنا حساب دینا۔ تو جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو بے شمار پہلو نظر آئیں گے کہ زندگی ہم نے کہاں بسر کی، کس دعوے کے ساتھ بسر کی، اور بسر کی کیسے۔ تو جب یہ معیت نصیب ہو، رب کائنات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، یہ ایمان کا درجہ نصیب ہو کہ یہ احساس غالب آ جائے تمام احساسات پر، تو پھر زندگی کا حال بدل جاتا ہے۔ اسی لیے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ ہے کچھ نہیں اور وہ مستغنی ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہ ہو تو دنیا والے کہتے ہیں میاں تجھے اور کیا چاہیے، اور کیا کچھ نہیں ہے تیرے پاس، لیکن اس کا لالچ نہیں ختم ہوتا، وہ کہتے ہیں اور کچھ مل جائے، اور کچھ مل جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی جب بات فرمائی گئی تو فرمایا گیا ایک گھاٹی سونے کی
یعنی پوری گھاٹی جو ہے وہ سونے کی اور وہ کسی کو دی جائے تو طلب دنیا ختم نہیں ہوتی، وہ پھر دوسری گھاٹی جو ہے سونے کی اس کا طالب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں اور حال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو جب بات متقی کی آئے گی تو کیا خوبصورت تعلق ہے بندگی کا، کیا مقام ہے بندگی کا۔ اللہ کریم یہ مقام عطا فرمائے کہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ میت باری تعالیٰ سے مزین ہو۔ وہ شرف ہم کلامی جو نہ آپ بول رہے ہیں نہ آپ کا گرد و پیش سن رہا ہے، لیکن آپ بول بھی رہے ہیں اور جو سنتا ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ یہ وہ ہم کلامی ہے جس کے لیے کلام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم توفیق بخشے کہ یہ تعلق بندگی کا نصیب ہو، کہ یہ نزاکت ہم اپنی زندگی میں اس نزاکت کی جو مٹھاس ہے وہ محسوس کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ تو ہدی للمتقین سمجھ آئی کہ قرآن کریم کو احترام کے ساتھ خوبصورت لحاظ میں بلند مقام پر رکھنا یہ بات کافی نہیں۔ تو جسے ہدایت کے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے اس نے استفادہ حاصل کرنا ہے تو ہدایت حاصل کرے گا نا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ ضروری ہے کہ نہ صرف پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھرپور کی جائے۔ تو اپنی معمولات میں تلاوت قرآن کریم کو ضرور رکھیں۔ اکثر جب بات ہوتی ہے تو کتنی ہی دفعہ لوگ مختلف آیات کا اور مختلف صورتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان کا وظیفہ کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تلاوت قرآن کریم باقاعدہ جو ہے تو وہ کہتے ہیں جی کرتے ہیں نا، بتا رہے ہیں یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ اتنی دفعہ ہم ورد کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت، کہتے ہیں تو کرتے ہیں نا جی تلاوت۔ نہیں، اصول اور ضابطے وہ جو اللہ نے پسند فرمائے۔ جب آپ قرآن کریم سارا چھوڑ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی آیا کریمہ اٹھا کر کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، تو کیا یہ تلاوت ہو؟ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے سودے ڈھونڈ رہا ہوں؟ تو اس سودے پر کیوں نہ جاؤ جو مالک کام کر رہا ہے۔ ایک غلام کو یہ سمجھ ہے کہ سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے سلطنت کی ملکیت ہے، اور کیسا بندہ مومن ہے کہ مالک کا کلام ہے تو اس میں دنیا کے سودے ڈھونڈتا۔ تو یہ اندھا پن نہیں ہے معزز سامعین کرام، تو پھر کیا؟ تو جب بات قرآن کریم کی آئے گی تو اپنے معمول کا حصہ بنائیں کہ تلاوت جو ہے قرآن کریم معمول ہو، اتنی رکھ لیں جسے آسانی سے پڑھ سکیں۔ لیکن کیا شرف ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا میں تلاوت کر رہا ہوں، نہیں، جب حقیقت سمجھ آئے گی، جب حقیقت دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کلام ذاتی پڑھنے کی توفیق بخشی۔ پھر یہی جو الفاظ ہیں، یہی جو حروف کا مجموعہ ہے، یہ صرف حروف نہ رہیں گے، کلام ذاتی میں جب ان کا معنی و مفاہیم آئیں گے، قرآن کریم کے حوالے سے جب بات ہے، اس کی چاشنی اور مٹھاس پھر اور۔ اپنے معمولات زندگی میں ہم کتنا بولتے ہیں، کتنا فضول بولتے ہیں، اور زیادہ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جتنا بولو گے اتنا اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر بولنے میں کلام ذاتی ہو تو پھر اس بولنے پر عطا ہے، سوال نہیں، عطا ہے۔ تو پھر ہم قرآن کریم سے اپنے دنیاوی منفعت کے لیے وظائف ڈھونڈنا شروع کر دیں تو کیا بدبختی ہے۔ تو جب فرمایا گیا ہدی للمتقین، ہدایت کا سبب ہے۔ خدا بے شمار پہلوؤں میں، چونکہ عربی وسیع زبان ہے، اس سے مراد صرف راستہ نہیں ہے، بے شمار پہلو۔ تو ان تمام پہلوؤں میں جو نسبت ہے وہ مثبت ہے، اور وہی نسبت مثبت ہوگی جس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوگی، اور کوئی نہیں۔ استحکام صرف اسی پہلو میں، باقی بات متزلزل ہوگی، نقصان کا سبب ہو جائے گی۔ پھر متقین میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے پہلو ہیں محبت کے،
جو ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں، جن کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے، جن کا احساس ہم کرتے ہیں. انسان ہے نا، یہ صرف سن نہیں رہے، محسوس بھی تو کر رہے ہیں نا. تو یہ جو رشتے محبت کے ہیں، یا لفظ محبت ہے، یا حقیقت ہے اس محبت کی، یا یہ جو کیفیت اور حال ہے، سننے میں، دیکھنے میں، احساس میں کتنے ہی پہلوؤں سے ہم اس میں سے گزرتے ہیں. تو جتنی محبتیں پیدا کرتے جاؤ وہ کتنا ہی وزن بڑھاتی جائیں کہ جیسے پانی میں پتھر باندھنے کے مترادف ہوتا چلا جائے. خالص محبت بندگی کی نصیب ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو صالح اور اس سے بندے مومن محبت نہ کر رہا، لیکن اس محبت کو وہ مقام اور وہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ وہ محبت ہر مقام میں بندے کو بندگی میں ترقی کا سبب ہوتی ہے. دنیا کی محبت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بحیثیت اولاد والدین کی نسبت ضرورت کو دیکھا جاتا ہے کہ والدین سے کچھ بنا کر رکھو، جو وراثت ہے وہ ملے. اور کثرت سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں والدین حیات میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، اپنا اختیار دے دیتے ہیں، اولاد انہیں پوچھتی تک نہیں. یہ اپنے گرد و پیش دیکھو، نظر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ محبت کا جو والدین اور اولاد کے مابین ہے، وہ بات والد اور اولاد کی تو ہے نہیں، تو مال دنیا کی تھی. مال دنیا مل گیا، بات ختم، پاپ دے پوچھتا کو نہیں. اسی محبت میں صدق آتا ہے جب یہاں محبت حقیقی نصیب ہو. پھر سمجھ آتی ہے کہ والد کا مقام کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، رب کائنات نے اسے کیا حق عطا فرمایا. پھر ماں کا پاؤں جو ہے اس کی مقام سمجھ آتی ہے کہ ماں کے پاؤں نیچے جنت کیا ہے. وہ جنت ایسی شے تو نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ نزاکتیں اور یہ پہلو سمجھ تب آتے ہیں جب یہ بنیادی حصہ محبت کا نصیب ہو، تقویٰ کا. تو متقی کی وہ کیفیت ہے کہ وہ ہر شے، ہر مقام کو ایک ہی ترازو پر جا دیکھتا ہے جو رب کائنات نے مقرر فرمایا ہے، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. آپ محبت کے پیمانوں میں دیکھتے آؤ. بندگی کی اس ابتدا جو وحدانیت باری تعالیٰ سے نصیب ہوتی ہے، اور امتی کے مقام تک دیکھتے آؤ. آج ہمارا دعویٰ ہے بحیثیت امتی، اپنی سوچ وہ تو کوئی شاید نہ دیکھ پائے، ہمارے اعمال کی تو بے شمار گواہان ہیں. ان گواہیوں کو نہ دیکھو، اس کردار کو دیکھو. کردار کی نسبت گواہیوں کا حال بدلتا چلا جائے گا. ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے، اسی لیے ابتدا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اجتماع ختم ہوا ہے، پھر آگے پروگرام کا انعقاد ہے، بیچ میں یہ جو ہے اضافی پروگرام نہ رکھنا تھا. لیکن اب جب ہم ماہ مبارک ربیع الاول کو دیکھتے ہیں، اس کے اظہار محبت کو دیکھتے ہیں، کبھی محبت اور عشق بھی رواجات کی نظر ہوا ہے. اور جو رواج ہو جائے کیا اسے محبت کہو گے؟ کیا وہ محبت ہو سکتی ہے؟ میاں اس کا نام رواج ہے تو رواج تو محبت ہوتی نہیں. محبت تو رواجات کو دیکھتی نہیں، وہ تو اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں. تو یہ غلط العام ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. نہیں بھائی، یہاں تو محبت کی بات آئے، جنگ کی بات ہے، حکم مقدم ہے، اپنا آپ قربان کر دینا مقدم ہے. تو ہم خواہشات ذاتی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نعت میں جس میں آپ کا مقام بیان کرنا ہے، اس میں ضروریات ذاتی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی سر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیسی محبت ہے میاں، کیسا تعلق ہے. اس کی کوئی
کسی درجے کی کوئی جز نصیب ہو، حالانکہ دنیا کی محبتوں میں صدق نہیں ہوتا، لیکن کہیں کوئی محبت دنیاوی میں بھی کچھ حقیقت ہو تو غور کیجئے گا، بندہ محبوب پر نچھاور کرتا ہے، اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اب دنیا کی محبتوں میں لوگ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، اور دین کی محبت میں اگر ہم وہی پہلو جو دنیا کے سے لا رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہوا، کیا ہم نے کھویا اور کیا ہم نے پایا۔ اسی لیے جب بات تصوف اور تصوف کی اہمیت کی آتی ہے تو پھر اس محنت اور مجاہدے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف رکھیے گا۔ جو بندہ نفلی عبادت تک پہنچتا ہے نا، اس سے شیطان یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ فرض نماز چھوڑ دے۔ اب نفل تک پہنچتے ہوئے پہلے فرض پورے ہوئے، پھر سنت پوری ہوئی، پھر نفل کی بات آئی۔ اسی لیے ترغیب ہے کہ نفلی عبادات تک جاؤ تاکہ کبھی خدا نخواستہ چھوٹے تو نفلی عبادت چھوٹے، اگر تم فرائض کی تکمیل میں ہی ہو تو کبھی چھوٹے تو فرض چھوٹ جائیں گے۔ اب جو فرض پورے کرتا ہے، سنت پوری کرتا ہے، نفل تک پہنچتا ہے، اسے شیطان یہ نہیں زور لگاتا کہ یہ فرض چھوڑ دے۔ نفل پڑھ رہا ہے، فرض کیسے چھوڑے گا؟ تو کہتا ہے تیرے جیسا فرض ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس میں بندہ پھنستا ہے، امتحان بنتا چلا جاتا۔ اس لیے اپنا ہر لمحے ہر لحظے یہ دیکھتے رہیں کہ جو اللہ اللہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے اس میں کوئی نیت ذات کی نسبت نہ آ جائے۔ ان گناہگار آنکھوں نے اور اس کمزور زندگی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ دہائیوں کی محنت جو ہے وہ لمحوں میں بہہ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ محنت تعمیر کی تھی نہیں، وہ محنت تخریب کی تھی۔ تو تخریب سے تعمیر کیسے ہو؟ تو نقصان ہو۔ ہدی للمتقین، تو جب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں اتنی کر لیں جسے آپ زندگی کا معمول بنا لیں، وہ وقت مقرر ہو تاکہ اس وقت میں بندہ تلاوت کی طرف جو ہے وہ اپنی ایک رغبت پیدا ہو جائے کہ اس وقت بندہ تلاوت کیا کرے۔ پھر اس تلاوت کے ساتھ ترجمہ، میرے اللہ نے کیا فرمایا۔ جب ترجمہ پڑھیں گے تو پھر کوشش فرمائیے تھوڑی تھوڑی تفسیر دیکھیں تاکہ اس کی وضاحت ہوتی جائے۔ پھر اس تفسیر کو اپنی زندگی میں تلاش کیجیے، نہیں مل رہی اسے ملنا چاہیے، اسے وہاں ہونا چاہیے جہاں نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں اس کیفیت سے اس حال تک پہنچائے گا کہ ہمیں تقوی کی سمجھ آئے گی کہ تقوی کہتے کسے ہیں، اور کیا خوبصورت کیفیت ہے۔ اللہ کی ذات ہر لمحہ ہر لحظہ ساتھ ہے، موجود ہے۔ تو بالعموم میت کی بات کرو تو مٹی کے ذرے کو بھی حاصل ہے، تو بالخصوص بات کرو تو بندے مومن کی یہ کیفیت، یہ حال اس کے ظاہر اور باطن کو بدل کر رکھ دے۔ اگر نہیں بدل رہا تو ٹٹولو اپنے آپ کو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ نہیں لوگ سمجھ رہے تو نہ سمجھے، مالک تو سمجھتا ہے۔ یہ ساری پوٹلی اٹھاؤ گے اور اس کا کھولنا روز محشر جا ہوگا۔ تو متقی کی کیفیت صرف یہاں نہیں دکھاتی، وہاں کا حال جا دکھاتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور فرمایا وہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جہاں جیسا ارشاد فرمایا، ایک ایک پہلو کا اقرار کہ اللہ کی ذات سب سے بڑا غائب، اللہ کے فرشتوں کی بات آئے، بات اگلے جہان کی آئے، جنت و دوزخ حساب کتاب کی بات آئے، جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حق ارشاد فرمایا،
اور ہر کلمہ گو اس پر اپنی جان کے ساتھ تصدیق جو ہے وہ مہر ثبت کرتا چلا جائے۔ ایمان بالغیب میں ہر وہ شے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جو حصے میں نے عرض کی ہیں ان حصوں تک وجود انسانی کی جو ہے حصات ان کی دسترس نہیں ہے، اس خلق سے باہر کی بات چلی جاتی۔ خود ذات باری تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے جسے آپ سن نہیں سکتے، جسے آپ چھو نہیں سکتے، جسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ نور ایمان بندگی کا وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہو، نہ سنتے ہوئے سنتے ہو۔ وجود میں حیثیت کوئی نہیں، لیکن اپنے رب کائنات کو ایک ایک لمحہ وجود کا محسوس کرتا ہے۔ اقربیت پر محنت کرو، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ایک ایک رواں وجود کا جو ہے وہ آپ کو احساس دے گا قرب الہی کا۔ تو جب ایک ایک رواں وجود کا یہ احساس دے رہا ہے تو پھر اس جہان میں کیا شکت کہ اس احساس کو وہ کم کر سکے، کاٹ سکے؟ نہیں۔ کمزوری کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازی جب تک اپنی نماز میں دھیان رکھتا ہے اللہ کریم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب نمازی اپنی نماز سے دھیان ہٹا دیتا ہے تو اللہ کریم بھی اپنا دھیان ہٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نماز کے پابند بھی ہیں، صوم و صلات بھی زندگی میں ہے اور سود بھی کھا رہے ہیں۔ صوم و صلات بھی ہے، بے حیائی سے زندگیاں اٹھی پڑی ہیں۔ صوم و صلات بھی ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔ کیوں کہ میاں وہ نماز ہو تو صحیح، تو جو احکامات نماز سے متعلق ہیں ایک ایک حکم کی تعمیل جیسے حکم ہے، بھلے بات وہ وضو کی ہو، بات رکوع سجود کی ہو، بات تلاوت کی ہو، ایک ایک پہلو ویسے جیسے تعلیم دیا گیا، جیسے حکم دیا گیا ہے، پھر اس میں متوجہ رہو۔ مجھے نہیں یاد کہ اپنے سامنے میں نے کسی سے کوئی بات پوچھی ہو اور وہ عدم توجہ سے جواب دے رہا ہو تو میں نے اسے کھڑا رکھا ہو یا اپنے ساتھ بٹھایا ہو، مجھے نہیں یاد۔ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم کلامی میں نہیں ہے، دھیان اس کا کسی اور طرف ہے۔ انسان کو برداشت نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ تجھے کوئی لحاظ نہیں کہ تو بات کیا کہہ رہا ہے اور تو سوچ کیا رہا ہے، میں کیا کہتا ہوں تو سنتا کچھ ہے دیکھتا کچھ ہے، اس سے کلام کوئی نہیں کرتا۔ اس کیفیت سے بارگاہ عزتی میں جا کر روبرو ہوگے کہ دست بستہ ہو، حساب دکان کا کر رہے ہو، ادھر تم تسبیح رب کائنات کی پڑھ رہے ہو اور بات مال دنیا کی سوچ رہے ہو، پڑھ درود شریف رہے ہو اور مخلوق پر ذات کی فوقیت پر بحث میں لگے ہو کہ فلاں کو زیر کرنا ہے، فلاں کو زیر کرنا ہے، فلاں سے یہ حاصل کرنا ہے، فلاں سے یہ چھیننا ہے، اسے کیا کہو گے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم شمار پورے کرتے ہیں، ایک نماز ہو گئی، 2 نمازیں ہو گئیں، 3 آج 5 ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا، میں نے پوری کر لی۔ تو نماز کا حکم نماز کی مطابقت ہے، یہ پہلو نہیں ہوگا تو اسے نماز کہو گے؟ جو نماز ہوگی میاں اس کے نتائج دنیا میں حاصل کرو گے۔ رب کائنات پسند فرماتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جائے، تو وہ نماز جو ادا کرو گی اس کی مٹھاس تمہیں اگلی نماز تک پہنچائے گی۔ ہر نماز دوسری نماز یہ مابین چاشنی پہنچتی ہے اس ادائیگی کی، اور اس قرب رب کائنات نے پسند فرمایا میرا بندہ 5 دفعہ میرے حضور حاضر ہو اور اپنی دل کی باتیں مجھ سے کرے، مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو اس ادائیگی کو ہم خیال کریں، اس کے نتائج قرآن و حدیث نے جو بیان فرمائے انہیں ڈھونڈیں،
اگر وہ فقدان ہے نہیں مل رہے تو پھر سمجھ آئی نا کہ ہماری ادائیگی کیا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. قائم ہونا ہر پہلو سے اسے مکمل ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں. انفاق ایک ہی مطلب سمجھا گیا ہے. جہاں جاؤ گے وہ تعمیر مسجد یا ضروریات مسجد کا ایک چندہ ہوگا. مدارس کی نسبت بات آ جائے گی, دین کی تبلیغ سے متعلق بات آ جائے گی. جس کو اللہ نے جو دیا ہے یہ سمجھو تو صحیح نا, انفاق کیا ہے؟ اس میں سے خرچ کرنا, دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا. تو اللہ کریم نے کسی کو وجودی استطاعت دی ہے, کسی کو ذہنی استطاعت دی ہے, کس کو دنیا کی حیثیت دی ہے. اب جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کیا کرے؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا, یا اللہ تو مجھے بہت دولت دے, میں غریبوں میں بانٹوں گا, جانے غریبوں کو وہ خود نہیں دے سکتا. تو کہتے ہیں جی میں نے منت کیا مانی ہے جی, میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تو مجھے بہت سا رزق دے, میں غریبوں میں بانٹوں گا. تجھے دے سکتا ہے, ان غریبوں کو نہیں دے سکتا. کیا سوچ ہے ہماری. تو جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے. جو کچھ میاں تیرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں سے اس کی رضا کو خرچ کر رہے ہو تو پھر صالح کلام کی بھی بات آئے گی, وجودی استعداد کی بھی بات آئے گی. تو یہ جو تبلیغ کی جاتی ہے یہ بھی اس آیہ کریمہ کے مفاہیم میں داخل ہوگی. تو جب بات دین کے پہنچانے کی داخل ہوگی تو یہ جو کیفی حصہ یہ دین نہیں ہے. کیا یہ عمراء کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ خلفاء کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ میری ہی ذمہ داری ہے؟ پھر سمجھ آتی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ کے تحت مخلوق تک یہ کیفیات قلبی پہنچانا یہ بھی اس حکم کے تحت آئے. تو صوفیاء کرام جب اس حصے کی تفسیر کرتے ہیں اس میں لوگوں تک اللہ اللہ پہنچانے کو بھی اسی حکم کے تحت لیتے ہیں. تو جب بات خرچ کی آئے گی اس کی رضا اور اس کی مرضی پر خرچ کرو گے تو جہاں خرچ کر رہے ہو اس کی رضا کے لیے وہاں یہ بھی اقرار ہے کہ مالک ہے تیرا, دیے ہوا تیرا ہے, تیرے حکم پر خرچ کر رہا ہوں, یعنی یہ توفیق بھی تیری ہے. تو پھر بات بیچ میں سے جو یہ میں ہے نا یہ نکل جائے گی. مرواتی تو یہ سارا کچھ میں ہی ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں, میرے جیسی عبادت کسی کی نہیں, مجھ پر جو اللہ کا یہاں احسان ہے آخرت بھی میری ہی ہوگی, وہاں بھی جو سب سے انفرادی حیثیت ہوگی میری ہوگی. تو قرآن کریم پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, یہ ساری حالات آیات میں بیان ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے جب اپنی سوچوں کو قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ دیکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ میں تو کیا سوچ رہا ہوں, میرا اللہ مجھے قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے. اس لیے تلاوت قرآن کریم کو اپنا معمول بنائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, ترغیب دیں. کچھ وقت پہلے قرآن کریم کا پڑھنا, پڑھانا, بچوں کو پڑھانا یہ ہر گھر کا معمول تھا. عجیب بات ہے کہ یہ کچھ 10-15 سال میں اتنی جدت پسندی ہم نے اختیار کی, سمجھ نہیں آتی. حالانکہ جدت تو ضروریات کی تک ذرائع بدلتے ہیں, زندگی تو نہیں نہ بدلتی. حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ بچے جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں تلاوت نہیں رہی. غور کیجئے گا, بڑا معمول تھا ہمارے گھروں میں, باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی صبح, اس کے بعد بچوں کو پڑھانے کا اہتمام تھا, اور ہر کوئی تھوڑی تھوڑی اپنی حصے کے مطابق, نصیب کے مطابق تلاوت کرتا تھا, کوئی نہیں. تو گھر میں کلام ذاتی جو ہے اس سے گھر روشن ہوں گے, گھر میں برکت آئے گی. اللہ کا کلام ہے, پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, پھر اس تفسیر کو زندگی میں تلاش رکھیں اور اس تلاش کو سنبھال رکھیں.
تاکہ اس کے مطابق زندگی ہو۔ اور اللہ کریم کی نعمتیں ہیں، اسی کی دی ہوئی ہیں، اسی کی رضا کو خرچ کرتے جائیں، اور اس خرچ میں اعتدال ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کتب سابقہ دو حصے کلام ذاتی میں مخلوق کو نصیب ہوئے، ایک حصہ خبر کے حصے میں ہے، ایک جو حصہ ہے وہ احکامات کے حصے میں سے۔ احکامات تبدیل ہوتے رہے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے لیے۔ کھانے پینے کی بات ہے، یعنی حلال حرام کی بات ہے، عبادات کی بات ہے، نماز، عدد، روزے، وقت، فرق ہے، لیکن خبر ایک ہی ہے، کیونکہ خبریں اگر دو ہوں تو ایک درست ہوگی اور ایک غلط ہوگی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ایک ہی خبر ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ایمان لانا تمام کتب پر یہ بنیادی حصہ ہے، شرائطی ایمان میں سے ہے۔ تو جب ایمان لاتے ہو قرآن کریم پر، یہ کیوں کر ممکن ہے پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو؟ عمل نہیں کر رہے تو پھر مان کس درجے کر رہے ہو؟ کیا مان رہے ہو؟ تو فرمایا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب میں ایمان بالآخرہ داخل ہے۔ آخرت کی دیکھنا وجودی استعداد نہیں ہے، یہ بھی غیب میں سے ایک حصہ ہے۔ ایمان بالغیب میں سے ایک حصہ ہے آخرت کا بپا ہونا، آخرت کا ہونا، حساب کتاب، جنت، دوزخ، یہ وہ حصے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جب اللہ کریم نے بار دیگر ارشاد فرمایا تو سمجھ آتی ہے کہ آخرت کو کتنا دھیان میں رکھو، اس لیے کہ جو کچھ کر رہے ہو تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس ماننے کو اس درجے کا مانو کہ اس کا اثر تمہارے اعمال میں آئے، نہ صرف تمہارے اعمال پر یہ اثر انداز ہو، نیت کی ٹٹول تک چلا جائے کہ وہاں اخلاص ہو، خالص ہو۔ تو کوئی عمل جو ہم کرتے ہیں اسے آخرت میں دیکھو، سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے یا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے ابہام کوئی نہیں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرمایا مخلوق تک حق پہنچانے کا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ نہ صرف یہ معلوم ہے کہ درست کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے پھر ہوگا کیا۔ اتنی باریکیاں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم نے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حصہ کتنی خوشبختی ہے، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کتنی خوشبختی ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانی پہلو اختیار رکھے، مخلوق تک ایمان کی دعوت دے، اور ایمان کی مضبوطی کے جو حصے ہیں انہیں سمجھے، پڑھے اور مخلوق تک پہنچائے۔ ہم اپنی زندگی جیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اپنا وقت گزار لو، کبھی سوچو رہتے اکٹھے ہو، سردی گرمی سے اکٹھے گزرتے ہو، دکھ تکلیف سے اکٹھے گزرتے ہو، کیسے اپنی زندگی گزار لو گے؟ باہر افراتفری ہوگی اور تو کیسے بچ جاؤ گے؟ اپنے حصے کا کردار ادا کرو، جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے ادا کرو۔ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت وقت کے حوالے سے کسی حکم کا نفاذ کر رہا ہے، اس کا وجود نہیں ہے اس کے پاس، اس کی اولاد نہیں ہے اس کے پاس۔ جہاں وہ نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہاں جو امور کر رہا ہے وہ اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ جو نگاہ اٹھاتا ہے، وہ جو قدم اٹھاتا ہے، وہ جو وجود کی حرکت ہے، اس کا اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ اپنے اختیار کو دیکھو، اس اختیار کے استعمال کو دیکھو، اس استعمال کو اللہ کے حکم کے تحت لاؤ، اس کیفیت پر لاؤ جو متقی کی ہے، کہ اس اختیار میں لمحہ لمحہ یہ بات غالب رہے
میں اپنے اللہ کے روبرو، میں اپنے اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، اس نے پسند فرمایا میرے لیے یہ معاملہ، اس کی توفیق سے کر رہا ہوں. تو جتنی اللہ اللہ کرو گے اتنا وہ کیفیت جو روبرو ہونے کی ہے نصیب ہوتی چلے جائے گی. اور تقویٰ کیا ہے؟ روبرو ہونا نہیں ہے تو تقویٰ کیا ہے؟ انسان کے روبرو ہو وہ تیرا حال نہیں جانتا. اس کیفیت کو دیکھو اپنے رب کائنات کی نسبت، تو وہ تو اس کی ذات تو علیم ہے، وہ تو نیا خان ہے، دل کو جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے. تو جب اس نسبت اس قرب کو دیکھو گے تو پھر صاف ہوتے چلے جاؤ گے. کیوں کہ جس کے لیے نیکی کر رہے ہو وہ تو سمجھ رہا ہے میرے ساتھ بڑا نیک عمل ہو رہا ہے، میں اس کا ممنون ہوں، میں اس کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. جب اسی حال کو اللہ کی طرف دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو مخلوق پر دین کرنے کے لیے نیکیاں کر رہا تھا. تو پھر مخلوق نہیں دیکھو گے، پھر دیکھو گے خالق. یعنی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہر عمل میں دیکھو گے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر عمل کر رہا ہوں. کیا چاشنی ہے والذین یؤمنون، کیا عطا ہے کہ یہ کیفیت اور حال نصیب ہو. تو جب ایمان قرآن کریم کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی، تو یہ جو حصہ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں حق ہو. پھر جب آتی ہے بات ہدی للمتقین کی، قرآن کریم کی، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے کی، اس سمجھ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور اس نفاذ کا استحکام رکھنے میں ماننا کافی نہیں ہے، اس ماننے پر قائم رہنا ساتھ لازم ہے. اس لیے کہ یہ ابتلا ہے، امتحان گاہ ہے. یہ پیر صاحب کے لیے بھی امتحان گاہ ہے جہاں مرید کے لیے. ہم سب اس امتحان گاہ میں ہیں. اللہ کریم بخیر و عافیت یہاں سے گزرنا جو ہے وہ نصیب فرمائے. وبالآخرات ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیا یہ یقین ہمارے اعمال سے نظر آ رہا ہے؟ اسے دیکھیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. متقی کا ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا ارشاد فرمایا، متقین کا ارشاد فرمایا. قرآن کریم کی صداقت اس سے منسلک متقی کے وصف بیان فرمائے، اس کے عبادات اور اس کے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، اس کا ماننا، قرآن کریم کا ایک ایک حصہ اس کی زندگی میں نکھار لاتا جائے گا. اس سارے کے نتیجے میں کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. سمجھ آئی؟ متقی کون ہوا؟ ہدایت یافتہ. ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اصول بیان فرما دی. تو اس سے کیا ہے؟ وہ اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی وہی لوگ مقصد حیات سے ہمکنار ہوں گے. تو بڑا لمبا فاصلہ ہے. کہاں سے چلے تھے میاں، کہاں جانا ہے؟ ہمارے لیے تو ماہ و سال کجا لمحات کٹھن ہیں، گھڑی تولا گھڑی ماسا. کبھی کچھ چاہ بیٹھے، کبھی کچھ پھینک بیٹھے، کبھی کسی کی خواہش، کبھی کہیں لٹ گئے. تو بچہ ماں باپ کے حوالے کرتا ہے، اپنے آپ پر مطمئن ہوتا. اتنا بھی ہم سے نہیں ہو سکتا کہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر لے. اللہ کریم ایمان کی چاشنی عطا فرمائے، اللہ کریم اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم غلطیوں اور گناہ معاف فرمائے. اللہ کریم اس صف میں داخل ہونے کی جسے اس نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ان ہدایت یافتہ جو جن پر اس کا احسان ہے، اللہ اس صف میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. واولئک هم المفلحون. ہم چھوٹی چھوٹی فلاح، جب جہان فانی، اس کے لالچ تو کجا، جس کا لالچ ہے وہ کیا رہے گا؟
اسی لیے سارے منکر قیامت کے دن اقرار کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے بار اللہ ایک دفعہ واپس بھیج. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے بدبخت ہیں یہ، قرآن کریم فرماتا ہے واپس بھیجو پھر وہی کریں گے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حصے کے کردار کی توفیق عطا فرمائے، خوبصورت ایک گلدستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت سے رہا کریں، بے لوث رہا کریں، اپنی معاونت دیا کریں دوسری کی معاونت کی توقع کے بغیر اپنے اللہ کے. دنیا کے لالچ بے شمار ہیں. کئی دفعہ دوست کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں جی ساتھی ہم کر لیں، تو میں انہوں نے کہا یار اور جہان تھوڑا ہے. جہاں تیرا تعلق دینی ہے منع نہیں ہے شرن کہ وہاں کاروبار نہ کر. اس نزاکت پر تیرے اس دینی تعلق میں خلش آئے گی، کیا ضرورت. اسی طرح رشتوں میں آتی ہے بات. ہر جگہ ہر معاملے میں اپنا بھلا برا دیکھا جائے، اپنے حصے سے انصاف کیا جائے، اپنی مرضی کا انصاف نہیں، جو میرے اللہ نے مقرر فرمایا انصاف وہ ہے. ہم انصاف کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا سچ، میں نے سچ سنایا نا جی تو پھر یہ ہوا یہ، تو ہم نے سچ تو نہ سنایا، اگلے سر میں مارا. اسی طرح ہم انصاف کرتے ہیں، اور میں کیا کرتا، تو بھائی کچھ نہ کر، تو وہ کچھ کر جو اللہ نے فرمایا، کسی کو شکایت نہیں ہوگی. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کے لیے جو اپنے اپنی منزل تک پہنچنا بحفاظت اللہ کریم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.